ایران کے صوبے بوشہر بندر عباس قشم جاسک میں دھماکے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف مزید حملے کیے گئے ہیں۔ آبنۂ ہرمز سے آزادانہ گزرنے والے تجارتی جہازوں اور سویلین کو نشانہ بنانے کی ایرانی صلاحیت کو مزید کمزور کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ امریکی عسکری ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے تجارتی بحری جہازوں پر فائرنگ کی۔ امریکی لڑاکا طیارے نے ایران کے ایک کروز میزائل اور ایک ڈرون کو مار گرایا۔ بحرین میں سائرن کی آوازیں۔ ایران کی اپنی سرزمین پر امریکہ کے تازہ حملوں کی مذمت۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے حالیہ حملوں نے چند ماہ کی تمام سفارتی کوششوں کو بے سود بنا دیا ہے۔ امریکہ نے آبنۂ ہرمز میں ایران کی ضروری انتظامات میں کھلی مداخلت کی، جس سے نہ صرف وہاں دوبارہ عدم تحفظ کی صورتحال پیدا ہوئی بلکہ بین الاقوامی تجارتی جہاز رانی میں خلل پڑا۔ ہفتے کے روز مسقط میں ہونے والے مذاکرات کا محور آبنۂ ہرمز کا انتظام تھا، لیکن امریکہ نے عمان پر دباؤ ڈال کر اس معاملے پر کسی نتیجے تک پہنچنے کا عمل روک دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہفتے کی رات ایران اور امریکہ ایک معاہدے کے نکات پر متفق ہو گئے تھے۔ ایران تمام معاملات سے دستبردار ہو گیا تھا، لیکن مذاکرات ختم ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر ہی ایران نے آبنۂ ہرمز میں ایک بحری جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی رہنماؤں پر بیمار ذہنیت ہونے کا الزام بھی لگا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ڈرون حملے کے بعد امریکہ نے ایران پر بمباری کی۔ آبنۂ ہرمز بند نہیں ہوئی، تمام جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ پاکستان کا امریکہ ایران کشیدگی میں ایک بار پھر اضافے پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ اور کشیدگی میں کمی کے لیے فوری اقدامات کریں۔ فریقین اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ امریکہ کے ایران پر حملوں اور ایران کے آبنۂ ہرمز بند کرنے کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ ستمبر میں ترسیل کے لیے بین الاقوامی معیار کے حامل برنٹ خام تیل کی قیمت 3.75% اضافے کے بعد $78.86 فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ اگست میں ترسیل کے لیے امریکی معیار کے حامل WTI کی قیمت میں 3.65% اضافے کے بعد $74 فی بیرل ہو گئی۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وہ 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر رہے، جس کے بعد انہوں نے اقتدار اپنے بیٹے تمیم بن حمد کے سپرد کر دیا تھا۔ پاکستان میں آج یوم سوگ کا اعلان۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم آج قطر جائیں گے۔ قطری قیادت سے شیخ حمد کے انتقال پر اظہار تعزیت کریں گے۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں بار میں آگ لگنے سے 27 افراد ہلاک ہو گئے، 63 زخمی۔ تھائی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ کی تحقیقات جاری ہیں۔ کراچی قائد آباد میں غیر قانونی طور پر مقیم 18 افغان باشندوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق زیر حراست افغان باشندوں کو قانونی کارروائی کے بعد افغان کیمپ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی نگرانی میں افغان باشندوں کے زیر استعمال رہائش گاہ کو سیل کر دیا گیا۔ ملتان، خانے بال اور جہانیاں سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، کئی علاقوں میں بجلی معطل۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے بعض علاقوں، جبکہ کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کا بہادر آباد مرکز پر ورکرز اجلاس۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا کہ سندھ کی موجودہ حکومت 18 سال میں 22,000 ارب روپے وفاق لے چکی۔ حکومت سندھ بالعموم کراچی، حیدرآباد میں بنیادی ضروریات مہیا کرنے میں ناکام رہی۔ سندھ کے شہری علاقوں کو حقوق دلانے کے لیے 26 جولائی سے احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ ہم اختیارات اور وسائل کو آئینی طور پر پاکستان کے لوگوں کے دروازے تک پہنچائیں گے۔
OIC خواتین کی نویں وزارتی کانفرنس کا وزارتی اجلاس آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوگا۔ وزارت انسانی حقوق کے مطابق کانفرنس کی چیئرمین شپ مصر سے پاکستان کو منتقل کی جائے گی۔ OIC خواتین کی نویں وزارتی کانفرنس سے پہلے روز تکنیکی اجلاس ہوا، جس میں ایجنڈے کی منظوری اور OIC پلان آف ایکشن برائے خواتین پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں خواتین کی تعلیم، صحت، معاشی خود مختاری، مالی شمولیت، فیصلہ سازی پر غور کیا گیا۔ وزیر انسانی حقوق اعظم نذیر تھارڑ نے ایران، ترکی، سعودی عرب، مصر کے وزراء اور حکام سے 2 طرفہ ملاقاتیں کی۔ اعظم نذیر تھارڑ کی شام، صومالیہ، یمن، بوسنیا سمیت مختلف ممالک کے وزراء اور حکام سے ملاقاتیں۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان خاندان، سماجی خدمات اور سماجی تحفظ کے شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانا صرف ایک طبقے کی ترقی نہیں بلکہ پوری قوم کی مضبوطی ہے۔ نویں OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین ملک کی تعمیر و ترقی میں مردوں کے شانہ بشانہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ حکومت خواتین کی تعلیم، کاروباری مواقع کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ حج 2027 تا 2030 کے لیے آن لائن حج رجسٹریشن ڈرائیو جاری۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق گھر بیٹھے رجسٹر ہونے والے عازمین حج کی تعداد 3,08,000 سے تجاوز کر گئی۔ حج پورٹل یا موبائل ایپ پاک حج کے ذریعے رجسٹریشن کا عمل آسانی سے ممکن ہے۔ وزارت مذہبی امور کا اگلے مرحلے میں حج واجبات بھی آن لائن وصول کرنے کا عندیہ۔ 2,22,000 افراد نے سرکاری، 86,000 نے پرائیویٹ حج اسکیم کا انتخاب کیا۔ رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام پاکستانی علماء اکرام کے ساتھ مشاورتی اجلاس۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی، رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم، مفتی تقی عثمانی اور مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر علماء کرام کی شرکت۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ رابطہ عالم اسلامی امت کے اتحاد، اعتدال، رواداری کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات امت مسلمہ کے لیے قوت کا سرچشمہ ہیں۔ علماء کی مشترکہ کوششیں امت مسلمہ کے روشن مستقبل کی بنیاد ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے 2 پستول، 2 موبائل فون اور 2 موٹر سائیکلیں برآمد۔ بھینس کالونی قاسم ٹاؤن میں شہری کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک۔ ٹیپو سلطان روڈ کے قریب فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ جاں بحق۔ پولیس کے مطابق ملزمان مقتول سیکیورٹی گارڈ کا اسلحہ بھی ساتھ لے گئے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11.5 میں ٹریفک حادثہ، 4 سال کی راہگیر بچی جاں بحق۔ ناردرن بائی پاس کے قریب گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ منگو پیر میں بھی گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق۔ امریکی سینیٹر لنزی گرام کی موت کی تحقیقات، ابتدائی رپورٹ جاری۔ امریکی میڈیا کے مطابق دل اور خون کی نالیوں کی بیماری لنزی گرام کی موت کی وجہ بنی۔ موت کی حتمی وجہ جاننے کے لیے مزید طبی ٹیسٹ جاری ہیں۔ تمام ٹیسٹ مکمل ہونے کے بعد حتمی رپورٹ جاری کی جائے گی۔